نحمده تبارک و تعالی ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلى آله وصحبه وازواجه واتباعه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا یعنی اس کی قدرت اور اس کے احکامات کا وکنتم امواتا حالانکہ تم بے جان تھے رحم مادر میں تخلیق انسان کی کیفیت سے ہے 40 دن تک نطفہ ہی رہتا ہے پھر خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے پھر لوتھڑا گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے پھر گوشت کا ٹکڑا ہڈیاں بن جاتا ہے پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھ جاتا ہے جب انسانی شکل بن گئی تو 4 ماہ بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے اب اس میں جان آ گئی اور اس نے ماں کے پیٹ میں نقل و حرکت شروع کر دی اللہ تعالیٰ نے اس کی خوراک کا انتظام اس طرح کیا کہ حیض والی نالی کا اس کے ناف کے ساتھ ناڑو لگایا اور ماں کے بدن کے ساتھ اس کو جوڑ دیا اس کے ذریعے سے اس کو خوراک ملتی ہے جان پڑنے کے بعد 5 ماہ تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے پلتا ہے سانس بھی لیتا ہے خوراک بھی مل رہی ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے نہ کوئی کھڑکی ہے نہ دروازہ ہے نہ گرمی سردی سے بچنے کا انتظام ہے مگر وہ پل رہا ہے موٹا بھی ہو رہا ہے اس سے قابل ہو جاتا ہے پیدائش کے بعد آواز بھی نکالتا ہے جبکہ دنیا میں حالت یہ ہے کہ گرمی میں چھوٹے کی کمرے کی کھڑکیاں اور روشندان اور دروازے بند کر دیں تو انسان کو سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے دم نکلتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اس نے کس طرح انتظام فرمایا وہ ماں کے چھوٹے سے پیٹ میں سانس بھی لے رہا ہے خوراک بھی مل رہی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھیے کہ وہ قادر مطلق ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اس کی پہچان رکھیے اور معرفت بھی ہونی چاہیے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جو مانتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے اس کے سامنے معرفت الہی کی لاکھوں کروڑوں عقلی اور نقلی دلیلیں موجود ہیں اس کے آس پاس آسمانی کتابیں موجود ہیں جو اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت انسان کے ذمہ فرض ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوا اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا یعنی اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق ہے کہ اسی کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص پہاڑ کی چوٹی پہ زندگی بسر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے عقل اور شعور جیسے اعلیٰ حواس سے نوازا ہے وہ زمین اور آسمان کے نظام کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کے باوجود وہ کفر کرتا ہے تو پکڑا جائے گا اسے معافی نہیں مل سکتی کیونکہ مشاہدہ اس نے دیکھا قدرت اس نے دیکھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ہر جگہ اس نے دیکھا مناظر اس نے دیکھے اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا اس کی یہ بدنصیبی ہے گویا عقلی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کو بے شان نوازل ہے ایک شخص عملاً نماز نہیں پڑھتا یا روزہ نہیں رکھتا مگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین رکھتا ہے اور ایمان رکھتا ہے تو اس کی وجہ اس کی صورت پیدا ہو سکتی ہے مگر کفر کرنے کی صورت میں وہ قابل گرفت ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں عقل بھی دی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی بخشی اور تمہارے ارد گرد نشانیاں بھی پھیلا دی اس کے باوجود تم نے ایمان کی بجائے کفر کا راستہ اختیار کیا لہٰذا تمہارا معاملہ ناقابل معافی ہے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَحْيَاكُمْ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا ماں کے پیٹ میں جان ڈالی ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا ثم یحییکم پھر وہ تمہیں قبر میں زندہ کرے گا امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس زندگی سے مراد قبر کی زندگی ہے انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے پھر جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو تعاد روحہ فی جسدہ کہ اس کی روح اس کے جسم میں ڈالی جاتی ہے فرشتے آ جاتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ من رب کا تیرا رب کون ہے من نبیشو کا تیرا نبی کون ہے ما دینو کا تو کس دین پر تھا اس سوالوں کو سمجھتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے اس کے بعد اگر نیک ہے تو اس کو قبر میں جو راحت اور آرام ملتا ہے اس کو وہ سمجھتا بھی ہے اور محسوس بھی کرتا ہے اور اگر بد ہے تو اس کو جو سزا ملتی ہے اس کو وہ سمجھتا بھی ہے اور محسوس بھی کرتا ہے تو ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے قیامت قائم کی جائے گی تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور رتی رتی کا حساب ہوگا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی چند نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا تمہارے پہلوں کو پیدا کیا اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کا چھت بنایا آسمان کی طرف سے بارش نازل فرمائی اس کے ذریعے پھل پھول پیدا فرمائے اور آگے یعنی اور انعامات کا ذکر فرمایا کہ هو الذی خلق لکم اللہ تعالیٰ وہی ہے کہ جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے ما فی الارض جمیعا جو کچھ زمین میں ہے سارا زمین میں جو کچھ ہے نا انسان کے
فائدے کے لیے ہے. فائدے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں اور بعض ملحدین اعتراض کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ بتاؤ سانپ کے پیدا کرنے میں انسان کو کیا فائدہ ہے. اس کا جواب یہ ہے نا کہ سانپ کے فوائد تو بہت ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے صرف ایک فائدہ بتاتی ہوں. دیکھیے کہ عذاب قبر کے بارے میں آتا ہے نا کہ گناہگاروں کے پیچھے 99 اژدہا لگے ہوئے ہوں گے. وہ اتنے زہریلے ہوں گے کہ اگر ایک دفعہ سانس لیں تو دنیا میں کوئی چیز بھی ہری نہ رہے. یعنی ان کا ڈنگ اتنا زہریلا ہوگا. اب اگر دنیا میں سانپ نہ ہوتا تو یہ بات کس طرح سمجھ میں آتی کہ انسان عبرت کس طرح حاصل کرتا. حالت یہ ہے کہ اگر مجمع میں اگر چھوٹا سا سانپ نظر آ جائے تو مجمع بدحواس ہو کے بکھر جاتا ہے. قبر میں اتنے زہریلے سانپ ہوں گے، وہ ڈنگ ماریں گے اور آدمی بھاگ بھی نہیں سکے گا. تو یہ فائدہ ہے کہ نہیں؟ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے. فائدہ کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی پیٹ میں ڈالے، بلکہ عبرت حاصل کرنا بھی فائدے میں شامل ہے. ثم استوى الى السماء، پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کی طرف، زمین کی طرف. آسمان بھی آٹے کے پیڑے کی طرح گول تھا. فسواهن سبع سماوات، بس برابر کر دیا ان کو 7 آسمان اپنی قدرت سے. یہ تمام چیزیں زمین آسمان اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے. کوئی چیز اس کے علم اور قدرت سے باہر نہیں ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب فرمایا تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کو، ملائکۃ الوکۃ سے مشتق ہے نا، اور الوکۃ کا معنی ہے پیغام پہنچانا. اب فرشتوں کے ذمہ بھی مختلف ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. کوئی وحی لاتا ہے، کوئی رحمت کا پیغام پہنچاتا ہے، کوئی نیکوں کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہا ہے، کوئی مجرموں پہ لعنتیں بھیج رہا ہے. اب کوئی احکامات پہنچانے کی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اس لیے ان کو ملائکہ کہا جاتا ہے. فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے. اب سمجھیے فرشتوں کے نور سے کیا مراد ہے. مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن یہ نور وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام نور بھی ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس سے کوئی چیز نہیں نکلی. فرشتے جس نور سے پیدا کیے گئے ہیں وہ مخلوق ہے، اور جس طرح مٹی مخلوق ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آگ مخلوق ہے تو جو جنات کے اثر ہے نا. اب اس طرح نور بھی مخلوق ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے نا فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان میں جنسی خواہشات ہیں. وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں اور ان کی اعلیٰ ترین عبادت ہے سبحان اللہ و بحمدہ. تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں نائب. خلیفہ کا معنی ہے نائب. اللہ تعالیٰ کی نیابت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ سے وصول کر کے نا ان کی مخلوق پہ نافذ کرنا اور مخلوق کو پہنچائے تاکہ وہ اس پر کیا کرے، عمل کرے. قرآن پاک میں خلیفہ 2 معنی آتے ہیں. پہلا معنی وہی ہے جو آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ میں آپ کو اپنا خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں. خلفہ یخلف، اب دوسرے کے پیچھے آنا، پیچھے آنے والے یعنی نیابت کے لیے کہتے ہیں نا. قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں ایک دوسرے کا جانشین بنایا یا خلیفہ بنایا. اب جس طرح بیٹا اپنے باپ کا جانشین ہوتا ہے. اب خلیفہ کا دوسرا معنی جو اس مقام پہ واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ یعنی نیابت انجام دینے والا پیدا کیا. انسان کے علاوہ باقی بے شمار مخلوقات بھی اس زمین پر پیدا کی گئی ہے، مگر خلافت کا حق اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو دیا ہے. اور اس پر اسے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے نا کہ زمین اور ساری کائنات کی اصل بادشاہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے. آدم علیہ السلام کو صرف نیابت تفویض ہوئی ہے. کوئی انسان دنیا میں خلافت اپنی مرضی سے انجام نہیں دے گا، بلکہ حکم تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہوگا اور انسان اس حکم کو نافذ کرنے کا ذمہ دار ہوگا. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے جس خلافت کا وعدہ فرمایا اور جس کا پورا فرمایا اور یہ وہی خلافت ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ نظام خلافت ہے. دین میں ملوکیت کی کوئی حیثیت نہیں. انسان سے زمین پہ اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ کرنے والا، یعنی کہ اس کی اپنی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے اور جس قسم کے احکام چاہے کہ نافذ کرتا پھرے، اور بلکہ اسے احکام اللہ تعالیٰ ہی کے کرنے چاہیے نافذ. اب مسلمانوں کے تمام فرقے اس
بات میں متفق ہے کہ خلیفہ منتخب ہونا چاہیے. صرف ایک خارجی فرقہ ایسا ہے نا جو کہتا ہے کہ حکومت تو صرف اللہ ہی کی ہے, کوئی اس کا خلیفہ نہیں ہے, جو خلافت کو تسلیم نہیں کرتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق ہی کے طور پہ خلیفہ, یعنی کہ مطلب یہ کہ اس معاملے پہ شیعہ جو مذہب ہے نا وہ بھی باطل ہے. اس کے پیروکار خلیفہ یا حاکم امام کو معصوم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ مانتے ہیں. یہ نظریہ بھی تو غلط ہے, کیونکہ خلیفہ کو منتخب کرنے والے عام لوگ ہیں اور وہی اسے معذور بھی کر سکتے ہیں. قالو کہا فرشتوں نے اتجعل فیہا, کیا تو بناتا ہے اس زمین میں, من یفسد فیہا, اس کو جو فساد مچائے گا زمین میں, ویسفک الدماء, اور بہائے گا خون, ونحن نسبح بحمدک, اور ہم فرشتے تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ, سبحان اللہ والحمد للہ پڑھتے رہتے ہیں, ونقدس لک, اور ہم تیری پاکیزگی کا اقرار کرتے ہیں کہ تو تمام عیب اور کمزوریوں سے پاک اور صاف ہے. اس سے فرشتوں کا مدعا یہ تھا کہ اے پروردگار, کسی اور مخلوق کو جو تو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں ہمیں بنا دے, ہم ہر وقت تیری تسبیح اور تقدیس میں لگے رہتے ہیں. انسان کی فضیلت, قال انی اعلم, فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شک میں جانتا ہوں, ما لا تعلمون, جو تم نہیں جانتے. تمہارے ذہن میں تو صرف فرمانبرداری اور اطاعت ہے. جس کو تو نے پیدا کرنا ہے اس سے بھی تیری فرمانبرداری اور اطاعت کرنی ہے, اور وہ ہم کر رہے ہیں, لہٰذا اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تم فرمانبردار ہو اور رہو گے, کیونکہ تمہارے خمیر میں تو خواہشات نہیں ہیں, اور میں ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں نا جس میں ہر طرح کی خواہشات بھی ہوں گی, لیکن اس میں ایسی قابلیت اور صلاحیت ہوگی کہ وہ ان تمام خواہشات کو دبا کر میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فرمانبردار رہے گا. اس بات کو تم نہیں جانتے, میں جانتا ہوں. اس وجہ سے انسان کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے, اور فرشتے لمبی راتوں میں بھی ساری رات سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہتے ہیں. کوئی قیام میں پڑھ رہا ہے, کوئی رکوع میں ہو, کوئی سجدے میں, اور نہ ان کو وضو کی ضرورت ہے کیونکہ ان کا وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے, نہ ان کو نیند کی حاجت ہے, اور انسان کے ساتھ تو یہ ساری حاجتیں اور ضرورتیں لگی ہوئی ہیں, پھر فرمانبردار ہے. اس لیے ان کی یعنی عبادت کا درجہ فرشتوں کی عبادت سے زیادہ ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی, اس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی, تو یوں سمجھیے کہ اس نے ساری رات عبادت میں گزاری ہے. یعنی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سو گیا, اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی, تو اس کا سونا بھی عبادت شمار ہو گیا, کیونکہ یہ گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر اٹھتا ہے, وضو کرتا ہے, پھر چل کے مسجد میں جاتا ہے. فرشتوں کو نہ گرمی کی اجازت ہے, نہ چلنے کی تھکاوٹ. اس انسان کی 5 منٹ کی عبادت فرشتوں کی ساری رات کی عبادت سے افضل ہے, اگر سے مقدار میں تھوڑی ہے. اور فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ یہ زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا. اچھا جی, فرشتوں کے اشکال کی ایک وجہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز کا فرشتوں کو کس طرح پتہ چل گیا. یہ اکثر پوچھتے رہتے ہیں سوال, یعنی غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں, تو انہوں نے قبل از وقت کے بعد کس طرح کر دی. اس سلسلے میں مفسرین کرام نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی. ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ نمبر 1, آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے زمین میں جنات کی حکومت تھی, اور وہ قتل و غارت اور فساد وغیرہ سب کچھ کرتے تھے. تو ان پر قیاس کرتے ہوئے جو ان کی جگہ آ رہے ہیں یہ بھی تو وہی کچھ کریں گے. گویا کہ فرشتوں نے ایک نوع کا دوسری نوع پہ قیاس کیا, قاس احد النوعین علی الاخر, یعنی انہوں نے ایک نوع کا دوسرے نوع پہ قیاس کیا. نمبر 2, اس کا جواب میں دوسری بات یہ فرمائی کہ لفظ خلیفہ سے انہوں نے یہ سمجھا حاکم اور خلیفہ کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں جھگڑا ہو, اتنا فساد ہو. تو جہاں جھگڑا فساد نہ ہو وہاں خلیفے کی ضرورت نہیں پڑتی, لہذا ساری جنت میں ایک بھی تھانے دار نہیں ہوگا. نمبر 3, تیسری بات یہ فرمائی کہ فرشتوں نے لوہے محفوظ میں دیکھا تھا, کیونکہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے لوہے محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے. فلاں یہ کرے گا, فلاں یہ کرے گا, فلاں یہ کرے گا. اس کے ذریعے فرشتوں کو معلوم ہوا کہ آنے والی مخلوق یہ جو کچھ کرے گی. ملائکۃ المقربین نے لوہے محفوظ کو دیکھا تھا, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا فرشتوں نے پڑھا تھا, وہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس وقت فتنے عروج پر ہیں, جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی اور فتنے زیادہ ہوں گے, کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی ہے کہ جیسے قیامت قریب آئے گی فتنے زیادہ ہوں گے, اور لوگ اتنے پریشان ہو جائیں گے کہ آدمی قبر کو دیکھ کر کہے گا کہ کاش یہ میری قبر ہوتی, یعنی میں مر چکا ہوتا اور فتنوں سے محفوظ ہو جاتا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلا ہے وہ کبھی خطا نہیں جا سکتا. جیسے جیسے قیامت قریب ہوگی دن بدن فتنوں میں اضافہ ہوگا, کمی کی توقع نہیں ہے.
کمی تو تب ہوگی جب امام مہدی تشریف لائیں گے اور ان کی پٹائی کریں گے اور یہ گناہ گار لوگ ختم ہو جائیں گے، بدماش لوگ ختم ہو جائیں گے، یعنی بحالی کر جائیں گے گوشوں سے. اور فرشتوں نے کہا نا کہ اے پروردگار ایسا کو بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. بے شک ان میں سے ایسے بھی ہوں گے مگر بے شمار ان میں سے نیک لوگ بھی ہوں گے. ہاں جی. وعلم آدم الاسماء كلها، اور تعلیم دی آدم علیہ السلام کو سب ناموں کی. ثم عرضهم على الملائکتی، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پہ. فقال انبئونی، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دو اسماء هؤلاء، ان چیزوں کے ناموں کی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو ہم خلافت کے حقدار ہیں. قالوا سبحانک، کہا فرشتوں نے تیری ذات پاک ہے. لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں. الا ما علمتنا، مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے. قال یا آدم انبئهم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے آدم خبر دے ان کو بھی اسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی. فلما انبأهم، بس جب خبر دی آدم علیہ السلام نے ان کو بھی اسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی. تو قال علم اقل لکم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کے غیبوں کو. لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، اس سے ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں کوئی چیز. وعلم، اور میں جانتا ہوں ما تبدون، اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو. وما کنتم تکتمون، اور چیز کو جس کو تم چھپاتے ہو. ظاہر تو یہ کرتے تھے نا اے پروردگار ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، تیری پاکیزگی کا اظہار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے. ان ناموں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے. سلسلے میں مفسرین کرام کے کئی اقوال ہیں. تفسیر ابو سعود اور یعنی اس میں کہتے ہیں کہ مختلف تفسیروں میں آئے نا کہ ان کے مؤلفین حنفی امام تھے اور وہ بعض دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ علامہ آدم الاسماء سے مراد تمام انواع الاجناس کے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں. اس سے مراد ہر فرد کا نام سکھلانا نہیں ہے، کیونکہ ہر فرد اور جز کا تعلق غیب سے ہے اور اسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہو. انواع اور اجناس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان ایک نوعی نام ہے نا، اس طرح اجناس میں سے حیوان ایک جنس ہے. پھر آگے اس کی بہت سی قسمیں، مثلا گھوڑے، بھینس، گائیں، بھیڑ بکریاں، کیڑے مکوڑے وغیرہ. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے. اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ علم آدم الاسماء سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی قیامت تک پیدا ہونے والی اولاد کے نام بتلا دیے، برخلاف اس کے کہ شیخ ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسماء سے مراد اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنی ہے، نہ کہ بعض دوسری چیزوں کے نام. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اسماء سے مراد جزیات ہیں، مگر تمام کی تمام اور ہر قسم کی جزیات نہیں، بلکہ صرف وہ جزیات مراد ہیں کہ جن کی ضرورت تھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ صرف انسانی ضروریات کی تمام چیزوں کے نام بتلا دیے، اور جو چیزیں انسانی ضرورت سے باہر ہیں ان کے بتانے کا نہ کوئی فائدہ تھا اور نہ ہی وہ بتائیں. قرآن پاک میں اس کی مثال کو نمل میں آتی ہے ملکہ سبا کو وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، یہاں چیز دی گئی تھی اور تو یہاں پہ ہر چیز سے مراد اس کی سلطنت کی ضروریات بھی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس زمانے میں ملکہ سبا کے پاس ہر چیز جہاز تھی، طیارے تھے، راکٹ تھا، یہ چیزیں بھی ہیں، بلکہ نہیں، بلکہ ضرورت کی تمام اشیاء سے میسر تھی. تو یہاں پر بھی الاسماء کلھا سے مراد انہیں چیزوں کے نام ہیں جو انسانی ضروریات میں شامل ہیں. اب اس طرح دیکھیں آپ کے سورۃ النحل میں شہد کی مکھیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم کُلِی مِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ، کہ تمام پھلوں سے کھاؤ اور شہد پیدا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ایک پاکیزہ چیز رکھ دی، اس کے پیٹ میں ایک لطیف قسم کا مادہ پیدا کر دیا، اس سے شہد بنتا ہے. تو یہاں پر بھی تمام قسم کے پھل کھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا جہاں کا ہر اچھا برا کڑوا یعنی کسیلا پھل کھائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کی ضرورت اور اس رسائی کے مطابق جتنے پھل ہیں یعنی کہ مکھی ان پہ بیٹھتی ہے پھر اس سے اللہ تعالیٰ شہد جیسی مفید چیزیں پیدا کرتا ہے. اور بادام اور اخروٹ وغیرہ ایسے پھل ہیں نا جن کے مغز تک رسائی ہی نہیں ہے، تو ایسی چیزوں کے کھانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت اور شریعت پہ یہ قانون رکھ دیا کہ وہ پاکیزہ چیزوں پر بیٹھتی ہے، گندی جگہ پر نہیں بیٹھتی. تو
मुशाहिदे से भी मालूम है कि अगर शायद जी मक्खी गलाजत वाली जगह पर बैठ जाए तो उसका पता चल जाए तो मक्खियों की मलका के पास शिकायत पेश होती है और ऐसी मक्खी को सजाए मौत तक दे दी जाती है। और फलों में से बात कड़वा फल जो होते हैं ना, मगर मक्खी वहाँ से मादा हासिल करने की पाबंद नहीं है। इसी तरह बात फूल भी बदबूदार होते हैं जो शहद के लिए नामुवाफिक होते अगर जो होते हैं वो भी फल जो है यानी फूल वगैरह है। तो फिर ये भी है कि जिस किस्म के फल या फूल से मक्खी रस चूसेगी तो शहद का जायका भी तो वैसा ही होगा। मसलन खजूर पर बैठेगी वो जायका हासिल करेगी, अंगूर की शाख पर जाएगी तो वैसे ही मिठास हासिल करेगी। मकसद ये है कि मक्खी के हर फल और फूल चूसने से मुराद सिर्फ वो फल और फूल है जो उसकी शहद की ज़रूरत से मुनासबत रखते हैं। मुफस्सरीन इकराम फरमाते हैं वअल्लमा आदम अल-अस्माअ कुल्लहा से मुराद इंसानी ज़रूरत की तमाम चीज़ें हैं, इसमें गैर ज़रूरी अशिया के नाम मुराद नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं हांडी चमचा वगैरह छोटी छोटी चीज़ें हैं मगर चूँकि उनका ताल्लुक ज़रूरियात इंसानी से हैं लिहाजा उनके नाम आदम अलैहिस्सलाम को बदला दिए गए थे। इमाम अबू बकर खस्सास रहिमहुल्लाह दूसरे मुफस्सरीन इकराम फरमाते हैं कि चीज़ों के नाम सिखाना बिल्कुल ऐसा नहीं था कि जैसे बच्चों को तालीम दी जाती है ना कि बे से बिल्ली तो से तोता वगैरह, बल्कि नाम सिखाने से मुराद है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तबीयत और मजाज में बतौर सलाहियत चीज़ों के नाम रख दिए थे। और फिर जब फरिश्तों के सामने अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम नाम बतला दिए। बाद मुफस्सरीन की राय है कि चीज़ों के नाम बतौर तालीम सिखलाए गए, जैसे किसी चीज़ की वजाहत की जाती है ना, ये फलां चीज़ है उसकी खासियत ये है उसका फ़ायदा ये है वगैरह वगैरह। वल्लाहु ताला अलम बिस्सवाब। तो फिर इस तरह हुआ कि फरिश्तों को हुक्म दिया ना कि अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई, मुझे इन चीज़ों के नाम बतलाओ इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच हो। यानी ऐ फरिश्तों तुम्हारा दावा ही है कि इंसानी मखलूक के पैदा करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुम मेरी तस्वीर और तकदीर बयान करने के लिए काफ़ी हो। ये मखलूक तो दुनिया में खुद ऐसी करेगी मगर तुम नहीं जानते कि इंसान को यानी कमालात मिले हैं, यानी को इल्म मिला, फ़हम, यानी ये सारी चीज़ें उनको दी गई है जो उसे दिया गया है। यानी खलीफा के लिए उन चीज़ों की माहियत और हकीकत का जानना भी ज़रूरी है जिन पर उसने अहकाम का निफाज करना है। मतलब अगर खलीफा को शराब की खासियत से इल्म ही ना हो ना कि किस तरह इंसानी अकल को माऊफ करती है, कि किन नुकसानात में होती है, यानी किन के इसके नुकसान क्या है, ये क्या चीज़ है, तो खलीफा शराब की यानी कि रिस्क को सज़ा कैसे देगा, जो शराब पिएगा उसको सज़ा कैसे देगा। इसलिए अल्लाह ताला ने तमाम ज़रूरी चीज़ों के नाम उनकी हकीकत और माहियत आदम अलैहिस्सलाम को आगाह कर दिया ताकि अल्लाह ताला की नियाबत का पूरा पूरा हक अदा कर सके। तफसीरन मैंने बता दिया वल्लाहु आलम। ठीक है, फरिश्ते अल्लाह ताला के कायम करदा इम्तिहान में कामयाब ना हो सके क़ालू सुब्हानक, कहने लगे ऐ मौला करीम तेरी ज़ात तो पाक है। हाँ जी, शाह वली उल्लाह मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि अहादीस में आता है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बतला दिया था कि ये मैंने आपको समझा दिया ना मलकियत दोनों खवास मौजूद हैं, इससे ज़्यादा आप ना ही समझें। ठीक है, ये काफ़ी तफसील से बता दिया ना। चलते हैं आगे। वइज़ लिल मलाइकति, जब कहा हमने फरिश्तों को इसजुदू लि आदम, सजदा करो तुम आदम अलैहिस्सलाम को, फसजदू, बस उन्होंने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस ने, अबा वस्तकबरा, उसने इनकार कर दिया और तकब्बर किया, वकाना मिनल काफिरीन, और था वो काफिरों में से। यहाँ यह सवाल पैदा होता है अल्लाह ताला ने सजदा करने का हुक्म तो फरिश्तों को दिया था, इब्लीस तो जिन्नात में से था। अच्छा जी, मुझसे किसी ने सवाल पूछा था, कहा था वो कि जो है ना शैतान जो है ये उससे पैदा किया गया, नूर से पैदा किया, नाउज़ुबिल्लाह। मैंने कहा नूर से ही आग से पैदा किया गया। उससे आगे से कहते हैं, एक बंदा कहता है कि नहीं नहीं वो तो है फरिश्तों में से था, फरिश्तों का भी बड़ा सरदार था। तो मैंने उससे बताया नहीं नहीं फरिश्तों का सरदार नहीं था वो, बल्कि जिन था। कहती आज मेरी इतनी उम्र होगी मुझे तो आज पता चला कि ये जिन था। तो मैंने बताया कान मिनल जिन, कुरान पढ़ो समझो, समझ नहीं आती। कान मिनल जिन यानी इब्लीस तो जिन्नान में से था, उसके मतलब क्यों फरमाया, उससे इनकार कर दिया, तकब्बर किया, जब उसको हुक्म ही नहीं था उससे इनकार किस तरह किया। याद रखना है कि कुरान करीम में एक जगह इजमाल होता है ना और दूसरी जगह उसकी तफसील होती है। हाँ, तो उसके फरिश्तों को सजदे का हुक्म है। सूरह आराफ के दूसरे रुकू में आता है ना कि या इब्लीस मा मनाअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुका, ए इब्लीस तुझे किसने मना किया सजदा करने से जब मैंने तुझे हुक्म दिया था। इससे मालूम हो गया ना इब्लीस को भी सजदा करने का हुक्म था मगर उसने इनकार कर दिया और फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल किया। और फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, बस तमाम
فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا جس طرح جماعت میں امام کے پیچھے سارے مقتدی اکٹھے رکوع سجود کرتے ہیں، کیونکہ اجمعون کا لفظ ہے، کیونکہ یہ بتا رہا ہے کہ سب نے اکٹھا سجدہ کیا، تو پھر تمام فرشتوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو بعض نے کہا کہ بعض نے کیا بعض نے نہیں کیا، کیونکہ کلہم کا لفظ بتا رہا ہے کوئی فرشتہ اس حکم سے خارج نہیں ہے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے نہ کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، آگ میں شور و بلندی ہے، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا جو پاؤں کے نیچے کچلی جاتی ہے، اس کو میں کیوں سجدہ کروں؟ تو دوسرے مقام پر ہے کہنے لگا اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کیا میں اس کو سجدہ کروں گی جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ سے یہ معلوم ہو گیا کہ سب سے پہلے بشر کو حقیر سمجھنے والا ابلیس ہے۔ 15ویں پارے میں ہے کہنے لگا اور أَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ، کہ وہ ہے کہ جس کو تو نے میرے اوپر فضیلت دی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تان بازی کی ہے، جیسے عورتیں لڑتی ہیں تو تانے دیتی ہیں، بشر کی تعریف اور تعظیم سب سے پہلے فرشتوں نے کی ہے۔ بشر کا مقام بہت بلند ہے، لہذا اے انسانوں تم مسجود الملائکہ کی نسل سے ہو، اور حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت حاصل ہوئی ہے علم کی وجہ سے ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معنوی اور روحانی فضیلت عطا فرمائی، اس کو یاد رکھو اور اعمال صالحہ کرو۔ چلے جی پیچھے چلیے، لغت میں آپ کو بتا دوں کیفا حرف استفہام ہے، کیوں، ذر، کیسا، جیسا، امواتا مشید ان کی جمع ہے مردہ بے جان جس کو کہتے ہیں نا، کون تم امواتا سے مراد ہے انسان اپنی اصل حقیقت پر غور کرے کہ وہ معدوم تھا، پھر بے جان ذرات سے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ انسان بنا دیا۔ جی ثم کلمہ تراخی ہے، یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ پہلے زمین بنی اور پھر ایک دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے نا پہلے آسمان بنا پھر زمین، تمام آیات میں تطبیق اس طرح ہے کہ پہلے زمین کا مادہ بنا پھر آسمان کا مادہ، پھر زمین کی موجودہ شکل بنی پھر سات آسمان۔ استوا کئی معنوں میں آتا ہے نا، قصد اور ارادہ، ارتفاع و بلندی، اعتدال، استقامت وغیرہ، یہاں قصد اور ارادہ کرنا، توجہ کرنا مراد ہے۔ السما اسم جنس ہے، واحد اور جمع دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، ہر چیز کے بلائی حصے کو کہتے ہیں، افق، بادل، آسمان، تسویہ کے معنی تکمیل تک پہنچانے، درست کر دینے اور ٹھیک ٹھاک کر دینے کے، ہن ضمیر جمع راج ہے۔ السما کی طرف علیم مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا تمام علم جو ہے نا اشیاء ظاہری و باطنی جزوی کلی سب کو محیط ہے، ایک ذرہ آسمان اور زمین میں اس کے علم میں کامل سے باہر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اس ظرف زماں ہے، کسی گزشتہ واقعے کی یاد دلانے کے موقع پر آتا ہے نا ملائکہ، ملکن کی جمع ہے، خلوقن سے مشتق ہے، خلوقن کا معنی نا پیغام رسانی کے لیے، اور ملک کا معنی نا فرستادہ فرشتہ، ملائکہ وہ نوری مخلوق اور مقدس ہستیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات مخلوق تک لاتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، بدی کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، ہر وقت ثنا خواں فرما بردار ہیں۔ خلیفہ خلف ان سے مشتق ہے، نائب تصفیق صفق ان سے مشتق ہے، صفق کا معنی نا آنسو یا خون بہانے کے آتے ہیں، تسبیح اللہ تعالیٰ کی جمیع عیوب سے پاکی بیان کرنا، یہ صبح سے مشتق ہے، اور صباح کا معنی ہے تیز رفتاری کے ہیں، اور تقدیس قدرت سے مشتق ہے، قدرت کا معنی پاک ہونا ہے، برکت والا ہونا ہے، تقدیس کے معنی پاکی بیان کرنے، متبرک قرار دینے کے ہیں۔ اسماء اسمن کی جمع ہے، اسمن کسی چیز کی علامت جس سے پہچانا جائے، اصل میں سم ان تھا، اسم کو اس لیے کہتے ہیں اس میں مسمہ کا ذکر ہوتا ہے اور اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے، عرب کئی معنوں میں آتے ہیں، مثلا پیش کرنا، دکھانا، ظاہر ہونا، سامنے کرنا۔ اب یہاں پیش کرنے کے معنی ہے نا نبا خبر، انبا خبر دینا، سبحان اصل میں مصدر ہے، پاک، بدون کے معنی ہے نمایاں طور پہ ظاہر ہو جانا، کتمن و کتمان کا معنی ہے کوئی بات چھپانا۔ یہاں سے آگے 10 آیات میں ایک اور نعمت کا بیان ہے، یعنی نسل انسانی کے مورث حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور شرف اور خلافت کا۔ واو حرف عطف سجودن کے اصل معنی تواضع اور عاجزی کے لیے ہیں، اور اصلاح شرع میں بطور عبادت زمین پر پیشانی رکھنے کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں غائط درجہ کی تعظیم اصطلاحی سجدہ خیر اللہ کے لیے حرام ہے، ایک قسم سجدہ تحیہ ہے نا، یعنی کہ تعظیم کے طور پہ جھک جانا،
ہر زمانے میں تعظیم بجا لانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، جیسے آج کل مصافہ، معانقہ، رسبوسی وغیرہ، یہ تعظیماً کھڑا ہو جانا ہے نا، وغیرہ وغیرہ۔ اس جگہ اصطلاحی سجدہ ہرگز مراد نہیں بلکہ تواضع اور تعظیم مراد ہے۔ ابلیس شیطان کا نام ہے، انتہائی مایوس، بلسم سے مشتق ہے۔ بلس کے معنی نا امیدی اور ابلاس کے معنی مایوس اور نا امید ہونے کی ہیں۔ نحمد